ڈپارٹمنٹ اسٹور کے کاؤنٹر پر کھڑی وہ چند کسٹمرز کو والیٹ دکھا رہی تھی جب مظہر اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے ایک پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کاؤنٹر سے سر اٹھایا۔ اس کی مسکراہٹ نہیں ابھری۔ یہ خواب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک آواز گونجی۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ابھری۔ مجھے والیٹ چاہیے۔ خدیجہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا ممکن ہے کہ مظہر مجھے دیکھے اور نہ پہچانے؟ کیا میرا چہرہ اتنا بدل چکا ہے؟ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ اب پھر اس کی طرف دیکھے بغیر اسے ایک والیٹ نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ خدیجہ نے کاؤنٹر کے اوپر والیٹ رکھ دیا۔ کاؤنٹر پر کچھ اور کسٹمرز آ گئے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کے سامنے ان کی مطلوبہ چیزیں رکھنے کے بعد جب وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس وقت کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی کو ادائیگی کرنے کے بعد رسید لے رہا تھا۔ رسید لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس پر نظر ڈالے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ خدیجہ اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس نے مجھے سوال جواب کے قابل نہیں سمجھا اور غصہ بھری ایک نظر تک نہیں، کسی شکوے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ اس نے مجھے، وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو روکتے ہوئے کسٹمرز کو ڈیل کرنے لگی، اس طرح کیوں چلا گیا؟ کیا اسے تب میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا؟ وہ یقیناً عمارت تک تو گیا ہوگا اور اس نے مجھے وہاں ڈھونڈا بھی ہوگا، اور پھر کیا ہوا ہوگا؟ لیکن اس سب کے باوجود اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح تو نہیں جانا چاہیے تھا، یا پھر میں زیادہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہوں۔ آخر وہ سب کچھ 4 سال پہلے کا قصہ تھا۔ 4 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں کچھ بتائے بغیر غائب ہو گئی، اس کے بعد کیا مجھے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس نے شادی کر لی ہوگی، یا پھر کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں آ چکی ہوگی، اور پھر بھی توقع کر رہی ہوں کہ وہ مجھے دیکھے؟ ہاں، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسی زندگی میں گزار چکی ہوں، اس کے بعد بھی مظہر کی تمنا کروں؟ میرے لیے وہ کوئی اپنا رشتہ کیوں گنوائے، اپنے کسی تعلق کو چھوڑے؟ اس نے خود کو آئینے میں دکھانے کی کوشش کی۔ مجھے اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ 4 سال پہلے وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس شام چھٹی کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا اسی گراؤنڈ میں گئی تھی جہاں وہ مظہر سے پہلی بار ملی تھی۔ سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھ کر اس نے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، میں اس شخص کو بھلا نہیں سکتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ کوئی دوسرا شخص میرے لیے مظہر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن وہاں سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے بہتے آنسوؤں کے دوران اس نے سوچا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ دوبارہ میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ وہ چوتھے دن ایک بار پھر کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی ایک کسٹمر کو ڈیل کر رہی تھی۔ اس دن اس کے چہرے پر شناسائی بھی تھی اور آنکھوں میں غصہ بھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ خدیجہ نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ یہاں سے کب فارغ ہوگی تم؟ خدیجہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس وقت اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس سے بات کرنا اس کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگی۔ اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والے واحد شخص کے سامنے آپ یہ کہیں کہ آپ، وہ جواب دیے بغیر دوسرے کسٹمر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مظہر وہیں کھڑا رہا۔ وہ کسٹمر چلا گیا تو مظہر پھر آگے بڑھ آیا۔ تم یہاں سے فارغ کب ہوگی؟ اس نے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ خدیجہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود چیزیں اٹھانا شروع کر دی۔ مظہر کا چہرہ ایک لحظے کے لیے سرخ ہوا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں کیتھرین، اس بار اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے سر اٹھا کر اپنے لہجے کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹنے لگی جب اس نے کاؤنٹر پر دھرے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیتھرین، مجھ سے اس طرح پیش مت آؤ کہ مجھے واقعی یقین ہونے لگے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کے 4 سال ضائع کیے ہیں۔ مظہر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ یہ واحد شخص تھا جس نے اسے ہمیشہ عزت دی تھی، اور اس عزت کے بدلے اس نے اپنے دل میں اسے وہاں بٹھایا تھا
جہاں وہ کسی دوسرے کو نہیں بٹھا سکتی تھی، اور اس لمحے 6 سال بعد اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا تھا، 6 سال بعد کیوں میں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا تھا؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ میں بھوک اور بیماری سے مر جاتی؟ کم از کم یہ لمحہ میری زندگی میں کبھی نہیں آتا کہ مجھے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پڑتے۔ اور 6 سال میں پہلی مرتبہ اس نے خدا سے شکوہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میرے اللہ کہ اب میں اس شخص کے سامنے سر اٹھانے تک کے قابل نہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس سے لپٹ کر رونے لگے، بلند آواز میں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے مظہر کے ہاتھ سے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ میں 8 بجے باہر آؤں گی، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں باہر پارکنگ میں تمہارا انتظار کروں گا، وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ باقی کا سارا وقت وہ لفظوں کا انتخاب کرتی رہی، کس طرح اسے مظہر کو وضاحتیں دینی تھی، مگر وہ جانتی تھی دنیا کے خوبصورت ترین لفظ بھی ان حقیقتوں کی بدصورتی کو نہیں چھپا سکیں گے جن سے اسے مظہر کو آگاہ کرنا تھا، اور اس وقت بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ مر جائے ابھی یہیں، اسے مظہر کو کچھ نہ بتانا پڑے۔ 8:10 پر وہ باہر پارکنگ میں آ گئی۔ کچھ کہے بغیر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی سڑک پر لے آیا۔ بہت دیر وہ کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ ختیجہ سوچتی رہی وہ بات کہاں سے شروع کرے، معذرت سے یا ماضی سے، اسے اپنی مجبوری کا قصہ سنائے یا حالات کا، اس سے ملنے سے پہلے کہ 1 سال کے بارے میں بتائے یا پچھلے 4 سال کے بارے میں۔ وہ بات شروع کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ مظہر نے اچانک ایک عمارت کی پارکنگ میں گاڑی روک دی۔ وہ یقیناً اسی عمارت میں رہتا تھا۔ ہمیں یہی بات کرنی چاہیے، ختیجہ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میں تم سے کیا کہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے ساتھ 8 ماہ گزارے جائیں اور اس کے بعد اسے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے؟ یہ تو تبھی ہوتا ہے جب اس سے محبت نہ ہو، لیکن 8 ماہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یا پھر شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، شاید میں نے تم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں، مگر جو بھی تھا ایک بار ہم دونوں میں بات تو ہونی چاہیے تھی۔ تم اس طرح مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میں سمجھتا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، مگر یہ غلط تھا، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ میں جتنا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب میں نے واپس آ کر تمہیں غائب پایا ہوگا تو کیا محسوس کیا ہوگا؟ میرا انتظار کرنے کے بجائے تم وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ تم نے سوچا میں واپس چلا گیا، اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، یا پھر شاید تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے تمہیں مجھ سے بہتر کوئی مل گیا ہو۔ ختیجہ کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ میرے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے اس عمارت کا پتہ تھا تو پھر اس کے لیے میری جگہ ڈھونڈنا کیا مشکل تھا، اور ایک بار یہ میرے فلیٹ تک پہنچتا تو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا۔ مگر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کم از کم 3-4 ماہ تو تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، اتنے عرصے کا تو میں تمہیں بتا کر گیا تھا۔ 3-4 ماہ کے بعد جب میں نہ آتا تو میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ میرے کچھ دوستوں سے تم واقف ہو، تم ان سے میرے متعلق پوچھ سکتی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ مظہر تم میرے فلیٹ پر گئے تھے؟ ختیجہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پاکستان سے آتے ہی میں وہاں گیا تھا۔ کیا تم یقین کرو گی کہ میں ایئرپورٹ سے سیدھا اس عمارت میں گیا تھا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تمہارا پورا ایڈریس نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا اس عمارت میں تمہاری رہائش گاہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں ڈھونڈ نہیں پایا۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر میں نے تمہارا نام اور حلیہ بتا کر تمہارے بارے میں پوچھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں وہاں سے اس اسٹور میں گیا جہاں تم کام کرتی تھی، تب تک اسٹور بند ہو چکا تھا۔ ساری رات میں ایک لمحے کے لیے سو نہیں سکا۔ پاکستان سے واپسی پہ مجھے 3-4 ماہ کے بجائے 6 ماہ لگ گئے تھے، اور رات مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ تم نے یہ سوچا ہوگا کہ میں تمہارے باپ کی طرح تمہیں چھوڑ گیا اور پتہ نہیں تم کہاں ہوگی۔ اگلے دن اسٹور سے پتہ چلا کہ تم 4 ماہ پہلے بغیر بتائے جاب چھوڑ چکی ہو۔
ان سے میں نے تمہارا پورا ایڈریس لیا۔ وہ اسی عمارت کے ایک فلیٹ کا تھا، مگر تب فلیٹ میں کوئی اور رہ رہا تھا اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے آس پاس کے فلیٹ سے تمہارے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی، وہاں رہنے والے بھی حال ہی میں آئے تھے۔ اس کے بعد میں اس عمارت کے مالک سے ملا۔ اس نے بتایا کہ تم 4 ماہ پہلے بغیر بتائے وہ جگہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کے پاس تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے 3 ماہ میں نے اس علاقے کی ہر عمارت کو چھان مارا، حتیٰ کہ اس بار میں بھی گیا تھا جہاں تم بار میڈ کے طور پر کام کرتی رہی تھی۔ خدیجہ کا سانس رک گیا۔ اب وہ آگے کیا کہے گا؟ وہاں بھی تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدیجہ نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر وہ جگہ جہاں تمہارے کام کرنے یا رہنے کا امکان ہو سکتا تھا، میں وہاں گیا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تم میرے جانے کے 2 ماہ بعد ہی وہاں سے چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے اس عرصے میں تمہیں کوئی دوسرا شخص مل گیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تم وہاں سے چلی گئیں۔ مگر یہ سب قیاس تھے، پچھلے 4 سال سے اندازے لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ اور 4 دن پہلے تمہیں اس اسٹور کے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑا دیکھ کر میرا دل چاہا تھا میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ہوا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا؟ اور تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے یہ طے کیا تھا کہ اب میں دوبارہ اس اسٹور میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ 4 سال بیوقوف بننے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں واپس پاکستان چلا جاتا ہوں اور وہاں دوبارہ اپنی زندگی شروع کروں گا اور اطمینان سے زندگی گزاروں گا، لیکن پچھلے 4 دن سے تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ نہیں سکا۔ اس کا لہجہ اب شکست خوردہ تھا۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص میرے بارے میں پوری کوشش کے باوجود اس طرح لا علم ہو؟ اب تم بتاؤ، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، میں اسے کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ میں پچھلے 4 سال سے، اگر یہ کچھ نہیں جانتا تو بہتر ہے یہ کچھ نہ جانے۔ کیتھرین، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چونک گئی۔ میں لندن چلی گئی تھی، اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد پہلا جملہ بولا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ اس نے مظہر کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اس سے نظریں ملا کر جھوٹ کبھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں لیسٹر میں تھی، میرا خیال تھا تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، اس لیے مجھے تمہارا انتظار کرنا نہیں چاہیے۔ کیتھرین، وہ حلق کے بل چلایا، میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تم نے سوچا میں شادی کا وعدہ کر کے بھاگ گیا؟ میں پٹھان ہوں اور ہم لوگ کسی سے وعدہ نہیں کرتے، اور اگر کر لیں پھر جان تو جا سکتی ہے مگر عہد نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور تم نے سوچا کیسے؟ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے شرم آنے لگی تھی۔ یہ شخص مجھے کیا سمجھ رہا ہے؟ اور میں؟ تمہیں علم نہیں ہے تمہارے لیے میں کیا چھوڑ کر آیا تھا۔ ہم لوگوں کی فیملی میں رواج ہی نہیں ہے کہیں باہر شادی کرنے کا، اور کسی انگریز لڑکی سے شادی تو صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس گراؤنڈ میں جب پہلی بار تمہیں سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبھی کسی سے شادی کروں گا تو یہ لڑکی ہوگی، اور میں اس وقت کے بعد اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کتنا مشکل ہوگا۔ میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اگرچہ وہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے اور اب ایک عرصے سے شہر میں رہائش پذیر ہے، لیکن قبیلے کی روایات پر عمل کرنا اب بھی ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور جرگہ کبھی سردار کی اولاد کو اس طرح غیر ملکی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مگر میں جب اپنی بات نہیں منوا سکا تو پھر سب کچھ چھوڑ کر آیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ ملنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ میں نے سوچا تھا مجھے ڈگری ملنے والی ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے، میں بہت آرام سے تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، اور جب میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آیا تو تم وہاں سے غائب تھی۔ میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا تم اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہو جس کا سامنا میں نے کیا؟ کیا میں تمہیں شکل سے جھوٹا لگتا ہوں؟ تم میری طرف دیکھو۔ اس نے خدیجہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا میں شکل سے جھوٹا لگتا ہوں؟ خدیجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اس طرح بھاگ جانے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے 8 ماہ کے دوران کبھی شادی کی بات نہیں کی۔ جانے سے پہلے میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا، ہاں، مگر اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا۔
میں نے سوچا شاید وہ ایک وقتی بات تھی اور پھر مظہر نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ کیا بات کر رہی ہو کیتھرین؟ 8 ماہ میں تمہارے ساتھ پھرتا رہا، میں نے تمہیں اپنے ملک کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی، اپنے کلچر کے بارے میں سب کچھ بتایا، اپنے مذہب کے بارے میں تمہیں مسلسل گائیڈ کرتا رہا، اپنی ہر عادت، ہر خوبی، ہر خامی کے بارے میں بتا دیا، مستقبل میں کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ تک بتایا، لندن میں اپنے ہر دوست سے تمہیں ملوایا، میری ہر شام تمہارے ساتھ گزرتی تھی، تمہارے ایک فون پر میں بے وقوفوں کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا میں سوشل ورک کر رہا تھا؟ گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا؟ عورت کی حسیات اتنی شارپ تو ضرور ہوتی ہیں کہ وہ یہ سب سمجھ جائے کہ کون سا مرد اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور کیوں۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے کبھی شادی کی بات نہیں کی، کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ وہ بلند آواز میں تیز سانسوں کے درمیان بولتا رہا اور پھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آئی ایم سوری، ایک طویل خاموشی کے بعد خدیجہ نے کہا۔ مظہر نے کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں رہتی ہو تم؟ خدیجہ نے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جس وقت اس نے خدیجہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اس وقت 10:30 بج رہے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر خدیجہ نے مظہر کو بولتے سنا۔ مرد کو محبت کبھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا، خاص طور پر کسی عورت سے تو کبھی بھی نہیں، بہت خوار کرنے والی چیز ہے، ساری عزت نفس ختم کر دیتی ہے۔ اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا اور دوبارہ اگر میں پیدا ہوا تو میں کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا اور کسی بیوقوف عورت سے تو کبھی بھی نہیں، بس ماں باپ کی مرضی سے کسی بھی عورت سے شادی کر لوں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا۔ بیوی میرے نخرے برداشت کرے گی، میں اس کے نہیں، وہ کبھی میرے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرے گی، موم کی ناک کی طرح جس طرح موڑوں گا مڑ جائے گی، کبھی ایموشنل بلیک میلنگ تک نہیں کرے گی، ایسی عورتیں ضد تک نہیں کرتی، کرے گی بھی تو میں کون سی پرواہ کروں گا، خود ہی ضد چھوڑ دے گی۔ وہ مسلسل ناراضگی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدیجہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اب جب مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے تو میں اس زندگی میں تو کم از کم کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس بار اس کی آواز میں شکست خوردگی تھی۔ خدیجہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ کیتھرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجہ نے برق رفتاری سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ اس سے شادی کے قابل نہیں ہے، کم از کم اب نہیں، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کہہ پائی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس نے صرف اتنا کہا۔ اب بھی وقت چاہیے؟ کیوں؟ اب کیوں؟ وہ چلا اٹھا۔ اب تو تمہیں میرے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مظہر، مجھے وقت چاہیے، کم از کم ایک دن تو دو۔ اس وقت رات کے 10:15 ہو رہے ہیں، یعنی میں کل اسی وقت جواب لینے آ جاؤں؟ اس نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ وہ مسکرا تک نہ سکی، خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، مگر کچھ فیصلے وقت نہیں ہمت مانگتے ہیں، کیتھرین نے دھیرے سے کہا، جیسے خود کو بھی سمجھا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی پھر ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی، لیکن اس خاموشی میں اب ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ کیتھرین نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی نظریں جھکائیں اور آہستہ سے پلٹ گئی۔ شاید کچھ رشتے انتظار سے نہیں، چھوڑ دینے سے مکمل ہوتے ہیں، اور شاید یہی ان کا آخری مکالمہ تھا۔ تو یہ تھا الحاصل کا آج کا ایپیسوڈ، یہ جاننے کے لیے کہ کیتھرین نے کیا فیصلہ کیا، کیا اس کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آ رہا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔